بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کیسر کے پاس بھیجا۔ میں نے کیسر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے گررایا اور گرج کر کہا، یہ خط آج نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسر نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ کیسر نے کہا، نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنایا اور تمام درباری کیسر کے پاس سے چلے گئے تو کیسر نے مجھے اپنے پاس بلایا جو پادری مدار المحام اور خاص مشیر تھا، اسے پیغام بیچ کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائیں اور کیسر نے بھی بتائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھنے کے لیے دیا تو اس پادری نے کیسر سے کہا، یہ تو وہی شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ کیسر نے پادری سے کہا، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا، میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ کیسر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم کیسر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر کیسر نے ان سے پوچھا، یہ کیا جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ جوان آدمی ہے۔ کیسر نے پوچھا، ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ کیسر نے کہا، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیسر بولا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر کیسر نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرح واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر کیسر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ کیسر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر کیسر نے مجھے بلایا اور کہا، اپنے ساتھی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کیا کرتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو ان لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہ نکلا بلکہ بیماری کا عذر کر دیا۔ اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا، یا تو تم ہمارے پاس باہر آؤ، نہیں تو تمہیں زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلاؤ ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے
کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں اور میں ان کی اتباع کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی ضرور اتباع کر لیتا۔ تم زگنا تر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ وہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور ان کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اللہ کی قسم تمہارے واقعے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو صفات اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے اس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ میں نے اس آدمی کو حمص میں دیکھا، وہ میرا پڑوسی تھا۔ جب برہا مرنے کے قریب پہنچا میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھیجوایا تھا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اس نے کہا ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دحیہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط دیا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کی اتباع کر لوں یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کر کے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب یک آواز کرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں یا ہم اس عربی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم لوگ اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصاری کا حاکم تھا اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو۔ اس سے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب
جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا خیال رکھنا کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا کہ کیا ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ چنانچہ ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کے حضرات کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں۔ تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ نے وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا تم کون سے قبیلہ کے ہو؟ میں نے کہا قبیلہ تنوح کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک ایسی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں۔ جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے تنوخی بھائی میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرے خط پھاڑ دیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی ہور ہے اور جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اور ہیں۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا اور اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے جن 3 باتوں کے خیال رکھنے کا کہا تھا ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہوگی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دے دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریا اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جورا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ جورا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی اے تنوکھی بائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کندھے کے نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا، چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے۔ اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے ہی قریب بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے بڑے نسب والے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتب ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس دعوے کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان سے جنگ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا برابر برابر، کبھی وہ جیت جاتے اور کبھی ہم جیت جاتے۔ پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی
اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسبت کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں اور تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مابعوث ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے، تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے، تو تم نے یہ بتایا کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے، اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہوا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور اسی طرح رسول معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دینوں قدموں کے نیچے ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیر دھوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاکم بصرہ کے پاس آئے تھے، اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا برا ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو، اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیر لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک
शोर व शगब बर्पा हो गया और सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे और इसने हमें मस्जिद से बाहर भेज दिया। जब हम बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा कि इब्ने कबशा कफ़ार मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने अबी कबशा कहा करते थे का मामला इतना ज़ोरदार हो गया कि बनु अल-सफ़र यानी रूमियों का बादशाह भी इससे डरने लग गया। इसके बाद मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम से नवाज दिया है। ज़ुहरी कहते थे कि इब्ने नातूर इलिया का हाकिम और हरकल का दोस्त और शाम के निसारी का पादरी था। इसने बयान किया कि हरकल जब इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था तो एक दिन सुबह के वक़्त बड़ा परेशान और कबीदा खातिर था, तो इससे इसके एक बड़े पादरी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही है। इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था और सितारों का हिसाब जानता था। पादरी के पूछने पर इसने ये बताया कि सितारों में गौर करने से मुझे पता चला है कि खितना वाले बादशाह का दुनिया में ज़ाहिर हो चुका है। तुम ये बताओ कि लोगों में किस कौम में खितना का रवाज है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यहूदी ही खितना करते हैं और यहूदियों की तरफ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क के तमाम शहरों में ये हुक्मनामा भेज दें कि वहाँ जितने यहूदी हैं वो सब कत्ल कर दिए जाएं। उन लोगों में भी अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इतने में ही गस्सान के बादशाह का भेजा हुआ कासिद आ पहुँचा और उसने उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर दी। उससे सारी खबर मालूम करके उन लोगों ने ये कहा कि जाओ और पता करो कि इस कासिद ने कितना कराया हुआ है या नहीं। उन लोगों ने तहकीक करने के बाद हरकल को बताया कि इसने कितना कराया हुआ है। फिर हरकल ने इस कासिद से अरबियों के बारे में पूछा तो इसने बताया कि अरबों में कितना का रवाज है। इस पर हरकल ने कहा ये अरब कौम के बादशाह हैं जिनका ज़हूर हो चुका है। हरकल ने अपने एक साथी को इस बारे में खत लिखा जो रोमियो में रहता है और इल्म नजूम में इस तरह माहिर था और खुद हरकल वहाँ से हमस चला गया। अभी हरकल हमस पहुँचा नहीं था कि रोमिया से इसके साथी का जवाब आ गया जिसमें वो हरकल की राय से पूरा इत्तेफाक कर रहा था कि वाकई ही इस नबी का ज़हूर हो चुका है जो अरब कौम का बादशाह है। हरकल ने हमस में अपने महल के खुले पार्क में रोम के बड़े सरदारों को जमा किया। फिर इसने दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, चनाचे तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर इसने महल के एक झरोखे से इनके सामने आकर इनसे ये कहा, ए रोम के सरदारों, क्या तुम ये चाहते हो कि तुमको फलाहो बाहूद और हदायत मिले और तुम्हारे पास तुम्हारा मालिक बाकी रहे? अगर तुम ये चाहते हो तो उस नबी का इत्तबा कर लो। ये सुनते ही वो सारे सरदार बदक कर वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे तो सारे बंद हैं। हरकल ने जब उनका इस तरह भागना देखा और वो उनके ईमान कबूल करने से नाउम्मीद हो गया तो उसने हुक्म दिया कि इन सब को मेरे पास वापस लाओ। चनाचे वो सब वापस आए तो इसने इनसे कहा कि मैंने ये बात तो सिर्फ इसलिए आपसे कही थी ताकि मुझे ये पता लग जाए कि तुम लोग अपने दीन पर कितने पक्के हो, और अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम सब अपने दीन पर पक्के हो। इस पर वो सब हरकल के आगे सजदा में गिर गए और इससे खुश हो गए। हरकल के किस्से का आखिरी अंजाम यही हुआ कि वो ईमान ना लाया।